الرحیم باب حلاوة الإيمان وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب النصارى وبه قال حدثنا أبو الوليد قال جی کیا کہہ رہے؟ اچھا یہ چھوڑ دیا میں نے انصارہ نصارہ اچھا باب حبۃ الایمان باب علامۃ الایمان حب الانصار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن الجبر قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار او كما قال. جی پڑھیے آپ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حلاوة الإيمان وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حلاوة الإيمان وبه قال حدثنا وبسند المتصل الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب کی تنوین اور باب بلا تنوین اس سلسلے میں جو عرض کیا گیا تھا انشاءاللہ وہ آپ ہر جگہ مطابق پائیں گے. چونکہ حلاوت الایمان یہاں پر مرکب اضافی ہے، ناقص ہے، اس لیے ہم اس کی اضافت کر کے پڑھ رہے ہیں باب حلاوت الایمان. میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حلاوت کا ترجمہ حدیث کے جب الفاظ آئیں گے
اسی وقت کروں گا۔ حدثنا محمد بن المثنى، یہ محمد بن المثنى اپنے نام اور اپنی ولدیت کے ساتھ مذکور ہیں۔ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی، یہ عبد الوهاب ابن عبد المجید ثقفی ہیں۔ قال حدثنا ایوب، یہ ایوب ابن ابی تمیمہ کیسان سختیانی، ان کے والد محترم کا نام کیسان ہے، لیکن وہ اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، ابو تمیمہ، تو یہ ابن ابی تمیمہ ہی کہلاتے ہیں، ایوب ابن ابی تمیمہ، اور سختیانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی صفت اور ان کی نسبت سختیانی سے ہے اور اس سے یہ مشہور ہیں، ایوب ابن ابی تمیمہ کیسان سختیانی۔ عن ابی قلابہ، یہ ابو قلابہ ان کی کنیت ہے اور نام ان کا عبداللہ ابن زید ابن عمرو بصری ہے۔ ابو قلابہ عبداللہ ابن زید ابن عمرو بصری۔ دیکھو کسی حد تک روات کا تعارف، جہاں تک ہے ان کی ثقاہت وہ تو طے ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ثقات سے ہی روایت کیا ہے، کسی غیر ثقی سے روایت نہیں کیا ہے، اور مختصر سا ان کا تعارف کافی ہے، اور باقی ان میں سے ہر ایک کا ترجمہ بیان کیا جاوے، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں کا بیان کیا جاوے تو بات لمبی بھی ہو جاتی ہے، اور ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کی نسبتیں، اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر وہ اختلاط کا سبب ہو جاتا ہے، اختلاط سے بات اور غلط ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس واسطے اس وقت تو صرف ان کے نام، کنیت اور ولدیت وغیرہ ذکر کر دی جاتی ہے، اور اس سے ان کا ایک اچھا خاصا تعارف ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انس ابن مالک بن نضر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، یہ انصاری ہیں، حضرت انس ابن مالک ابن نضر انصاری ہیں۔ قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ ثلاثن جو ہے اس میں عدد ہے، عدد، اور ثلاثتن سے لے کر تسعتن تک یہ اعداد اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہاں یا تو مضاف الیہ محذوف مانا جاوے، جو بھی قرائن سے متعین ہو سکے، مثلا ثلاث خصال، یا موصوف محذوف مانا جاوے، اور اسی کو یعنی خصال ہی کو اگر ہم موصوف قرار دیں تو بھی معنی بالکل درست ہو جائیں گے، خصال ثلاث، تو تین عادتیں ہیں، تین خصلتیں ہیں، من کن فیہ، جس میں وہ تین خصلتیں ہوں۔ کنہ اس کی ضمیر کا مرجع ثلاثن ہے، اور فیہ ضمیر کا مرجع من موصولہ ہے، اور یہ من موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا ہے جو خبر وہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور وجد حلاوت الایمان یہ خبر ہے جو جزا کے معنی کو متضمن ہے، پھر یہ مبتدا خبر مل کر سب ثلاثن کی خبر ہے، اس طریقے سے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ یہ وجد حلاوت الایمان، وجد کی ضمیر تو من کی طرف لوٹ ہی رہی ہے، اور حلاوت الایمان مفعول بھی ہے۔ حلاوت کے کیا معنی ہیں؟ دیکھو حلاوتن یہ مصدر ہے، حلا یحلو حلبن حلاوتن، اور اس کا ترجمہ ہے میٹھا ہونا، یہ مرغن کی ضد ہے،
لیکن بہت مرتبہ یہ حاصل مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا ترجمہ کیا جائے گا مٹھاس، میٹھا ہونا نہیں بلکہ مٹھاس۔ یہاں یہ مصدر کے حاصل مصدر کے طور پر ہی ہے، اور اس کا ترجمہ کریں گے مٹھاس۔ اور مٹھاس میں عام طور سے لذت ہوتی ہے، اور یہ ایک ذائقہ پسندیدہ ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ لذت سے بھی کر دیا جاتا ہے، لذت سے بھی کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بین السطور استلذاذ ہی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اب ہم اس پر غور کریں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے، تو دیکھو میری بات پر توجہ فرمائیے گا۔ ایک اصطلاح پڑھتے ہوں گے آپ، خصوصاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں، اور اسی طرح دوسرے حضرات کے مضامین میں، جن کو کہا جاتا ہے علماء خشک، اور جن پر عقلیت کا غلبہ ہے، عقلیت کا غلبہ ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ علم اور معلومات میں تو کتنے بھی آگے ہوں، لیکن ایمانی صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس واسطے وہ ان چیزوں کی تعویل جو کرتے ہیں محض عقلی تعویل کرتے ہیں، کبھی ان کا انکار کرتے ہیں، کبھی عقلی تعویل کرتے ہیں۔ اس واسطے میں اس کو مسترد کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کی آپ لذت اور دوسری مطعومات میں پاتے ہیں، جو بھی آپ کھاتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی لذت ہوتی ہے، تو اسی طرح کی لذت سمجھیے گا ایمان میں بھی ہے۔ اور جن کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے ان کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ تو اس کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ واقعی ایسی ہی لذت ہو، اسی طرح کی لذت پاتے ہیں، یعنی مٹھاس ہی اپنے منہ میں پاتے ہیں، چاشنی اور مٹھاس ہی اپنے منہ میں پاتے ہیں۔ یہ تو جیسا کہ ذکر اس کی ایک لذت ہے، لذت وہی حلاوت اور چاشنی۔ یہ تو ایک تو لذت ہے جو ذکر میں محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی غلبہ حال میں کہہ لیجیے گا کہ اسی طرح کا ایک مٹھاس معلوم ہونے لگتا ہے جیسا کہ میٹھی چیزوں میں ہوتا ہے، میٹھی چیزوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور کثرت سے پڑھا کرتے تھے: اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ تعجب کے وقت کہا جاتا ہے، اللہ اللہ اس نام میں کتنا مٹھاس ہے۔ کون سا نام؟ یعنی اللہ ہی کا نام۔ یہ ہے کہ شیر کے معنی تو دودھ کے ہو گئے، اور شکر کے معنی شکر کے ہیں ہی، اور اگر شکر سمجھ میں نہ آیا ہو تو شکر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میری زبان، میرا پورا کا پورا جسم شیر و شکر بن گیا۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر شکر می شود جانم تمام۔ یہ چلیے، بات تو یہ کافی وضاحت کے ساتھ ہو گئی، لیکن میں کچھ اور بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ واقعی یہ ایک حلاوت ہوتی ہے، واقعی یہ ایک چاشنی ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں طریق ہے کہ سالکین اپنے احوال شیخ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی تو آپ ماشاءاللہ ایمانی بشاشت ہے، بشاشت ایمان ہے، یہ فرما دیا کرتے تھے، بشاشت ایمان۔ تو اسی کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال حلاوت ایمان واقعی ایک حلاوت ہے، واقعی ایک چاشنی ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور کمال ایمان کے وقت اور کامل مومنین کو یہ حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو حلاوت جو ہے پھر اس کے لوازمات میں سے کچھ ہے، اس کے آثار میں سے کچھ ہے، آثار میں سے کچھ بھی ہے۔
تو اس کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ ایمانی اعمال کی ادائیگی میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور ایمانی تقاضے کے تحت جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، جن کو منہیات شرعیہ کہتے ہیں، ان سے اس کو ایک طرح کی نفرت ہو جاتی ہے، اور ان سے اس قدر اس کو ان کے بچنے ہی میں اس کو لذت ہوتی ہے، بچنے ہی میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ منہیات سے اجتناب کا معاملہ ہو اور یا وہ طاعات کی ادائیگی کا معاملہ ہو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہی دو چیزیں مومن پر لازم و ضروری نہیں ہیں، بلکہ ایک تیسری چیز بھی ہر مومن پر اس کی استطاعت کے مطابق فرض ہے، اور وہ ہے دعوت، دوسروں کو یہ چیزیں پہنچانا اور دوسروں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ تو دعوت ہو، منہیات سے اجتناب ہو، طاعات کی ادائیگی ہو، اور ان میں جو مشقت ہو، یہ مشقتیں اس کو عام طور سے مشقت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہے کہ لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو لذت ہوتی ہے۔ یہی ایمانی حلاوت ہے، ایمانی مٹھاس ہے، یہ ہے۔ بات تو اس پر زیادہ نہیں کرتا میں، لیکن اتنا عرض کر دیتا ہوں میں کہ جب تک نفس میں اور ان اعمال میں کشمکش باقی رہتی ہے، چاہے وہ منہیات سے اجتناب ہو اور چاہے وہ مامورات کا امتثال ہو، تو جب تک کشمکش باقی رہتی ہے اس وقت پابندی نہیں ہوتی، جب تک کشمکش باقی رہتی ہے اس وقت تک لذت نہیں آتی، تو اس کے واسطے ایک طویل مجاہدے کی ضرورت ہے، اور اس مجاہدے کا ایک طریق ہے، اور وہ طریق صوفیہ اور سالکین کے یہاں ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، لیکن اتنی بات سن کر آپ شاید سالکین کے دل دادہ ہو جائیں اور آپ ان کی تلاش میں لگ جائیں، تو میں اتنا عرض کروں گا جو صرف ذکر کرنے والے ہیں اور جھومنے والے ہیں ان کے ہاں مت جانا، ان سے کوئی واسطہ مت رکھنا، وہ خود گمراہ ہیں اور کسی کے کہنے سے وہ رائے راست پر بھی نہیں آتے، تو آپ بھی اسی راستے پر چل پڑیں گے، بلکہ تلاش کیجئے ان لوگوں کو جو اصلاح کرتے ہیں، یعنی طاعات کی ادائیگی کی حقیقت بتلاتے ہیں، طاعات کی ادائیگی کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اس کو ادا ہونا چاہیے، اور پھر اس کا طریق سمجھاتے ہیں اور طریق بتلاتے ہیں، اور راستے میں درمیان میں اس دوران میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں ان کا حل بتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا آپ منہیات میں بھی یہ ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات تو یہ ہے وہ سالک، یہ ہے وہ سالک، میں تقریر نہیں کرتا چونکہ پھر یہ سلوک کی ایک تقریر ہو جائے گی، میں اس کی تقریر نہیں کرتا، لیکن اتنی بات آپ کو بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات ذہن سے نکل گئی، اللہ کرے وہ ابھی یاد آ جاوے، ہاں آ گئی یاد۔ دیکھو اس کو آپ آج ہی نوٹ کر لیجیے گا، آج ہی نوٹ کر لیجیے گا۔ اکثر و بیشتر، اور میں یہ کہہ دوں کہ 99% نہیں 100% لوگوں کو، اور خاص طور سے اس زمانے میں، اور جتنا بھی قرب قیامت کا زمانہ آتا جائے گا اس میں وساوس پیش آتے ہیں، اور ان وسائس کی وجہ سے قلبی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وسائس اس درجے کے بھی نہ ہوں جس سے ایمان خطرے میں پڑے، پھر بھی ذہنی یکسوئی ختم ہو کر وہ حلاوت و بشاشت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ رغبت جو اعمال میں ہونی چاہیے اور وہ نفرت جو منہیات سے ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور کبھی کبھی نہیں بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے خود اس کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، اور جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے وہ اس کو بہت ناگوار ہوتا ہے،
ناپسند ہوتا ہے، ادھر تو وہ قرآنی آیات پڑھتا ہے، ادھر وہ احادیث سنتا ہے پڑھتا ہے، اور ادھر وہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے اس میں غور کرتا ہے، تو اس کو ان میں مطابقت نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح کے یہ وساوس جو ہیں یہ حلاوت ایمان کے واسطے بہت ہی مضر ہے۔ اگر آدمی اس طرح کے وساوس کو اس طرح، اور یہ احوال ہر کسی کو پیش آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے جو مذکور ہے، اور احادیث میں جب تتبع کیا جائے گا تو اور صحابہ کا بھی حال معلوم ہو جائے گا، یہ تو مشہور ہے۔ یہ چنانچہ اشارہ کر کے کہتا ہوں میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق تو نہیں دی تھی، لیکن ان سے مقاطعہ کر کے ان کو چھوڑ کے ایک بالا خانے میں رہے تقریباً 1 مہینہ، اور بہت لمبا قصہ ہے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے واسطے گئے، آپ نے انکار کر دیا ملاقات سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا ہوں، آپ مجھے حفصہ سے کہیں زیادہ پیارے ہیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں حکم دے تو میں حفصہ کا سر قلم کر کے آ جاؤں، مجھے حفصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو آپ سے محبت آپ کے تعلق میں حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری کی اجازت دے دی، آپ تشریف لے گئے، باتیں ہوئی جو باتیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، شاید آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کیسے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان آپ کی کمر پر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگواری اور غصے کی وجہ سے چہرہ متغیر ہو گیا، اور فرمایا افی شکن انت یا عمر، تو اب تک شک میں مبتلا ہے، یہ فرمایا۔ تو اس طرح کے احوال پیش آتے ہیں، اور ان احوال کے پیش آنے میں قلبی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اور اس سے وہ جو ایمانی صفات ہیں وہ ظاہر نہیں ہو پاتی، چاہے اس کے اندر موجود بھی ہو لیکن ظاہر نہیں ہو پاتی۔ اس واسطے یکسوئی کا بہت اہتمام ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں، اور اس یکسوئی کی بدولت پھر یہ صفات، یہ لذت وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں اور معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پڑھ کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس پر بھی کوشش کریں، پہلے غور کریں، اور غور کرنے کے بعد راستہ متعین کر کے پھر کوشش کریں کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو تو کیسے ہو، اگر ابھی حاصل نہیں ہے تو حاصل ہو تو کیسے ہو۔ اس کی ایک بات تو میں نے آپ کو بتا بھی دی، اور اگلی بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آدمی صحیح معنی میں یقین کے درجے کو پہنچے ایمانیات میں، عقائد میں، اور صحیح معنی میں طاعات ادا کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے، یہ شریعت ہو گئی۔ اور ایک ہے جس کو تکوین کہتے ہیں، اور تکوینی معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جاوے، ان کو بھی اسی خوشی سے تسلیم کرنے لگے، تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا یہی بہت مشکل ہے، اور اس زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے، اور اس زمانے میں سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد یہ مشکل ہوتا چلا گیا، اور آج اور بہت مشکل ہو گیا، آئندہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی کے واسطے سلوک کے اصول متعین کیے ہیں، سلوک کے، اور 1400 سال سے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان طریقوں سے جو مشائخ نے قرآن و حدیث میں غور کر کے متعین کیے ہیں اور جن پر وہ سالکین کو چلاتے ہیں، یہ صفات، ایمانی صفات حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ بدلانا تھا بس حلاوت الایمان۔ تو دیکھو یہ میں نے عرض کر دیا، لکھا یہ جو چلا استلزاز الطاعات، یہ علامہ نبوی کی بات ہے، علامہ نبوی نے فرمایا ہے یہ کہ ایمان میں
حلاوت اور چاشنی کا مطلب یہ ہے کہ طاعت میں اس کو لذت آتی ہے اور منہیات سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرفات کو وہ دل سے قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ ہے حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ دیکھو محبت کے معنی آپ کو بتا دیے گئے تھے، اور مما سواہما کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ والناس اجمعین میں سب کچھ آ گیا، سب آ گیا۔ البتہ اس میں ایک بات پر آپ صرف غور فرما لیجئے گا کہ والناس اجمعین میں تو صرف انسان آئے تھے، اور مما سواہ میں ما موصولہ جو ہے یہ ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کو عام ہے، انسانوں اور غیر انسانوں کو سب کو عام ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے وہ، کوئی بھی انسان ہے وہ، اور کوئی بھی چیز ہے وہ، جو چیز اس کو کتنی بھی پسند ہے، جتنی بھی زیادہ پسند ہے، کتنی بھی زیادہ پسند ہے، اس سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب ہو۔ یہ ہے پہلی خصلت، تو یہ ہے پہلی خصلت۔ میں نے اس لیے کہا اس کو کہ حلاوت الایمان تک تو ایک جملہ پورا ہو گیا تھا، اور ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما یہ ایک جملہ ہے، اور یہ احدہما خصلۃ المؤنث ہے، احداہما ہوگا، احداہما ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور یا اس کو پھر آپ بدل مان لیں، پھر یہاں کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس قسم کی ترکیب کثرت سے آتی ہیں، اور یہ آپ کے اساتذہ کرام نے حل کرائی ہوئی ہیں، لیکن اس میں سب سے آسان صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کو مبتدا محذوف کی خبر بنایا جاوے، اس لیے کہتے ہیں احداہما ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اس کا محبت کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے، اور یہ بھی عرض کر دیا گیا کہ محبت پیدا کیسے ہو۔ کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر دیا میں نے، آج اجمال کے ساتھ کلیے کے ساتھ بیان کر دیا کہ صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماوے، ان کی قبروں کو منور فرماوے، وہ ایسے طریقے بتاتے ہیں، قرآن و حدیث سے سوچ کر انہوں نے غور کر کے انہوں نے ایسے طریقے متعین کیے ہیں جن سے یہ ایمانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی واسطہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہے فقہ اور ایک ہے تصوف یا سلوک۔ فقہ میں اعضائے ظاہرہ سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور تصوف میں کہو یا سلوک میں کہو باطن کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ یہی ہے۔ تو یہ تو بات آ گئی ہے، بس یہاں پر آپ کی توجہ میں ایک نحوی قاعدے کی طرف منعطف کرا دوں کہ اللہ و رسولہ یہ یکونوں کا اسم ہے، اور احب الیہ مما سواہما یہ خبر ہے، تو خبر اور اسم میں مطابقت ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں تثنیہ ہوتا احبا تو اللہ و رسولہ دونوں کی طرف اس کی ضمیر لوٹ جاتی اور خبر میں مطابقت ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں تفضیل ہمیشہ واحد و مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، وہ تثنیہ یا مؤنث استعمال نہیں ہوتا، اسی قاعدے کے تحت ہی ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اس کا ترجمہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے، اور کسی کا لفظ نہ ترجمہ کرو، انسان سے محبت کرے اور نہ محبت کرے اس سے مگر اللہ ہی کی وجہ سے، یہ اللہ ہی کی وجہ سے اس سے محبت کرے۔ تو آپ اس کو پہلے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ محبت کے لوازمات میں سے ہے، اور محبت کا خاصہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقین سے بھی خود بخود محبت ہوتی ہے، اس کی چیزوں سے بھی خود بخود محبت ہوتی ہے، اور اس کے وطن سے خود بخود محبت ہوتی ہے۔ آج ہم سب کے نزدیک مکہ کیوں پیارا ہے، آج ہم سب کے نزدیک مدینہ کیوں پیارا ہے، جس کی زیارت کے لیے ہم ترستے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ مکہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور مدینہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے بیت اللہ سے محبت اور مکہ سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے مدینہ سے محبت اور مسجد نبوی سے محبت، تو یہ متعلق، تو یہ تعلق اللہ کی محبت یہ ہے کہ کسی انسان سے بھی محبت ہو تو اللہ ہی کی وجہ سے ہو، اللہ ہی کی وجہ سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس قدر مخلص ہو وہ اس محبت میں، اس قدر مخلص ہو وہ اس محبت میں کہ کسی اپنی غرض کی وجہ سے محبت نہ ہو، اور کسی اپنی
اپنے نقصان کی وجہ سے اس سے عداوت اور بغض نہ ہو، بلکہ بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو اور محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اللہ کے احکام کو بیان کرنے والا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی نسبتوں سے اس شخص سے تعلق ہو۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اثر ہے یہ ہے۔ اور وَثَانِهُمَا أَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَثَالِثُهَا أَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور ان میں سے تیسری عادت یہ ہے کہ وہ ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا۔ دیکھو میں نے فی کا ترجمہ الہ سے کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فی الہی کے معنی میں ہے۔ یہ چونکہ یعودو کا صلہ فی نہیں آتا، یعودو کا صلہ الہ آتا ہے، لیکن کبھی یہ حروف بھی ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، تو یہ فی الہ کے معنی میں ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ناپسند ہو، اس طرح جیسا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو۔ جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالا جاوے اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، تو اسی طریقے سے کفر کی طرف لوٹنا اس کو ناپسند ہو، یعنی کفر سے اس طرح کفر سے اس قدر اس کو نفرت ہو، اور کفریات سے اس کو اس قدر نفرت ہو، بلکہ ان کو کافروں سے اس کو اس قدر نفرت ہو کہ اس کو آگ میں جلنا تو گوارا ہے، لیکن کفریات کا ارتکاب اور کفر کا ارتکاب اس کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ان یعود الکفر کما ویکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ۔ بس بات پہ رہو گی، یہ تینوں صفات جب انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تب انسان کی جب ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور میں شروع ہی عرض کر چکا ہوں یہ چیزیں کس طرح حاصل ہوگی۔ بس اتنی بات میں آپ کو بتلا دوں کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو طریق متعین کیے ہیں وہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہیں، بلکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں، وسائل ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وسائل مقصود نہیں ہوا کرتے، مقاصد مطلوب ہوا کرتے ہیں۔ تو مان لو اگر کسی کو یہ چیزیں دوسرے ذریعے سے حاصل ہو جائیں، دوسرے ذرائع سے حاصل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یہ ذرائع اس کے واسطے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن عادت اللہ کچھ اس طرح پر ہے اور حقیقت واقعہ کچھ اس طرح پر ہے تو اس کے بغیر پایا نہیں جاتا، اگر پایا جائے تو شاذ نادر۔ یہ ہے۔ چلیے باب علامت الایمان، باب علامت الایمان حب الانصار۔ حب کے معنی میں تو آپ کو بتا ہی دیے گئے، اب انصار کے معنی سنیے گا آپ۔ انصار یہ یا تو نصیر کی جمع ہے یا یہ ناصر کی جمع ہے، لیکن یہ گویا کہ مفرد کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، اور علامت اس کی یہ ہے، مفرد کے طور پر استعمال ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو لفظ جمع ہوتا ہے جب اس کی اس میں یا نسبتی لگائی جاتی ہے تو جمع میں نہیں لگائی جاتی یا نسبتی، بلکہ اس کے واحد میں یا نسبتی لگائی جاتی ہے۔ تو نصیری نہیں کہا جاتا، ناصری نہیں کہا جاتا، بلکہ انصاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جمع کہ مفرد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ انصار اور ہماری اردو میں اس کو انصاری کہتے ہیں، انصاری۔ یہ ہوگا حب الانصار۔ اب آپ پہلے انصار کے بارے میں کچھ سنیے گا۔ دیکھو عرب قبائل کی شاخیں ہیں اور ہوتی ہیں سبھی کی شاخیں، دو شاخیں ہیں، ایک ہے مضر اور ایک ہے قحطان، بلکہ قحطان اور مضر یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ سب تہامہ اور حجاز میں رہا کرتے تھے، یوں کہہ لو آپ کے مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے۔ لیکن جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ بھائیوں میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مسئلے پر تنازع ہوتا ہے اور پھر نوبت جنگ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس طریقے سے ان میں جنگیں رہا کرتی تھی، اور ان جنگوں کا سلسلہ جب بہت زیادہ طویل ہوا اور وہ ختم نہ ہونے والی صورت اختیار کر گئی، تو ان میں سے ایک قبیلہ جس کو قحطان کہتے ہیں یہ چلا گیا تھا یمن میں۔
اور جو مضر ہے، مضر وہ رہا تھا حجاز میں، تہامہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین یہ مضر میں سے ہیں، اور انصار جو ہیں یہ قحطانی ہیں، قحطان میں سے ہیں۔ اور پھر ان کے دو مشہور قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، اور ان میں بھی آپس میں، اوس اور خزرج میں بھی آپس میں بڑی لڑائی و جنگ رہا کرتی تھی۔ تو بات تو یہ ہے، یہ تو ان کا تعارف کے طور پر ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ تاریخ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے جیسے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ایسے اس کا نقصان بھی بڑا زبردست ہے۔ چنانچہ اگر پہلے دشمنیوں کے قصے اور مخالفتوں کے قصے اور ایک دوسرے کو ستانے کے قصے ذکر کیے جائیں تو وہ عداوت ابھر آتی ہے، پرانی عداوت وہ ابھر آتی ہے، اور اگر محبت کے، اتفاق کے، نصرت کے قصے سنائے جائیں تو محبت اور اتفاق ابھر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث پاک، بلکہ یہود و نصارہ نے، یہود تھے مدینے میں، انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بند طریقے پر یہ کام شروع کیا کہ انصار کے آپس کے اختلافات کو بیان کرنا شروع کر دیا ان کی مجلسوں میں اور ان کے محفلوں میں۔ وہ واقع قصے اگرچہ سچ تھے، لیکن ان کا اثر یہ ہوا کہ آپس میں انصار بھیڑ پڑے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی اور لوگوں سے اس کو روکا۔ ایک مرتبہ ہے غالباً یہ جنگ غزوہ مریسع کا قصہ ہے کہ پانی لینے میں کچھ دقت اور دشواری پیش آ رہی تھی، تو ایک مہاجری اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے کہا یا لل مہاجرین، انصاری نے کہا یا لل انصار، تو انصار مہاجرین بھیڑنے کو تیار ہو گئے۔ موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو جب وہ معاملہ رفع دفع کیا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قحطان میں، مضر میں، اور دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے گا انصار میں اور مہاجرین میں پرانی دشمنیاں تھیں، باپ دادا کی نے معلوم کب تک کی، اور وہ قصے آدمی ایک دوسرے سے سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، تو وہ بعض مرتبہ غالب آ جاتا ہے، وہ عصبیت، وہ تعصب وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ سنا یا ایسا کچھ محسوس کیا یا کچھ ایسا اندیشہ آپ کو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں انصار کے فضائل بیان فرمائے، اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت امام بخاری علیہ رحمہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، جس کی نسبت ایمان سے کی گئی ہے، ایمان کی طرف کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے علامت الایمان حب النصارى، چونکہ یہ نصارى نکلتا زبان سے، لا حول ولا قوة الا باللہ، علامت الایمان حب الانصار، حب الانصار، تو یہ کتاب الایمان کے مناسب تھا، اس لیے یہ حدیث پاک یہاں پر لائے ہیں، یہ ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے، دوسرے لحاظ سے اس طرح پر کہ انصار نے جس فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے اور جس زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، ایسی عالمی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ حد تو یہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ تم میری ان دو بیویوں میں سے کوئی سی کو پسند کرو، جو تمہیں پسند آئے گی میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا، یہ، اور اپنے مال تقسیم کر دیے، یہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، تو وہ انہوں نے خوش دلی سے قبول کی اور اس پہ پوری طریقے سے عمل کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے مہاجرین کی مدد فرمائی۔ تو دیکھو یہ امت پر بڑا احسان ہے، یہ یوں کہو کہ اسلام پر بڑا احسان ہے، اور یہ یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان ہے، تو اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور باقی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابو الولید یہ ہشام ابن عبد الملک الطیالسی ہیں، ابو الولید ہشام ابن عبد الملک الطیالسی ہیں، اور شعبہ بن حجاج، امام شعبہ بن حجاج
ان کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، ان سے آپ اچھی طرح واقف ہو گئے۔ اور عبداللہ ابن جبر یہ اپنی پوری نسبت کے ساتھ مذکور ہیں۔ سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار۔ دیکھو آیت اور علامت کے ایک ہی معنی ہیں اور اس کے اشتقاق وغیرہ میں نہیں جاتا، گھنٹی ہو چکی ہے۔ اور حب اور انصار کے معنی میں بتایا، اور اسی طریقے سے اس کی ضد بھی ہے، اس کی ضد، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت النفاق بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی ایمان اس کے دل میں اچھی طریقے سے جاگزی نہیں ہوا ہے، ایمانی صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ اور میں چھوڑ داں اس کو چونکہ وقت بہت کم ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا مجھے عرض کرنا ہے، اگر یاد نہ رہے تو کل آپ یاد دلا دیجیے گا۔